بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خرنامہ، مجلس خراں یا مجلس خرگان۔ استاد محترم سے ہم الجھ پڑے کہ گدھوں کے معاملے پر بھی زبان کی باریکیاں ملحوظ خاطر رکھنا کیا ضروری ہے۔ انہوں نے ہماری پسند و ناپسند کو مد نظر رکھتے ہوئے مجلس خرگان لکھنے اور پڑھنے کی اجازت دے دی ہے، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا ہے کہ اب گدھوں سے کیا الجھنا۔ شاید استاد محترم بھول گئے ہم شاگرد کس کے ہیں۔ پچھلے دنوں دل نے چاہا کہ مجلس خرگان کی نشست میں شرکت کی جائے اور خرنامہ سنا جائے کہ آخر خلق خدا کیا کہتی ہے۔ مجلس خرگان کے ایک ممبر صاحب کتوں کی وفاداری پر بیٹھے ٹسوے بہا رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک کتا فروش ڈاگ سیلر کی دکان پر ایک صاحب کتا خریدنے کی غرض سے تشریف لے گئے۔ انہوں نے اپنی پسند کی قیمت پوچھی تو جواب ملا 2000 روپے۔ خریدار صاحب نے اپنے پسندیدہ کتے کو اوپر سے نیچے تک بغور ملاحظہ فرمایا، حسب نسب معلوم کرنے کے بعد پوچھنے لگا، یہ کتا وفادار بھی ہے یا نہیں؟ دکاندار جھٹ سے بولا کہ پچھلے 12 سال سے یہ وفادار کتا فروخت ہونے کے ٹھیک 1 گھنٹہ بعد واپس میرے پاس پہنچ جاتا ہے۔ ممبران مجلس خرگان اس بات پر مطمئن تھے کہ ایک ایسی وفاداری سے بے وفا خر ہی بھلے، اس لیے تمام مجلس اس بات پر متفق ہے کہ کم از کم ان میں کتوں والی عادتیں نہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہ وہ خواہ مخواہ کے وفادار بھی نہیں اور نہ ہی بھونکتے اور کاٹتے ہیں۔ کوئی زیادہ ضد کرے تو دولتی چلا دیتے ہیں، اور اگر کوئی خریدار انہیں خرید کر لے بھی جائے تو یہ واپس اپنے مالک کے پاس نہیں جاتے۔ خر کہاں اور کہاں پھرتیاں۔ مجلس خرگان کے آداب مجلس میں یہ پہلی بات تھی کہ ہنہنانا منع ہے۔ مجلس میں سنجیدگی سے سوچ بچار جاری و ساری تھی۔ خر حضرات کا کہنا تھا کہ ہر ممبر کی بات سنی جائے، اور اگر کسی ممبر کی بات نہ سنی گئی اور اس ممبر کے حمایتی دیگر خروں نے بولنا شروع کر دیا تو ساری قومی اسمبلی والا ماحول بن جائے گا۔ خروں نے سب سے پہلے تو شکر ادا کیا کہ ان کے کتنے ڈھیر سارے نام ہیں، جو ہر زبان میں 2-2، 4-4 نام ہیں۔ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نام دینے میں دشواری ہوگی، اتنے ناموں کی ورائٹی عقل مند سے عقل مند ترین جانور کی قسمت میں کہاں۔ مجلس خرگان ان امور کا بغور جائزہ لے رہی تھی کہ ادب ہو یا سیاست، تاریخ ہو یا کوئی سائنسی مضمون، جناب خر کا مطالعہ ہر جگہ ہو رہا ہے۔ آخر کیوں؟ خصوصاً سیاست ہو یا سیاستدانوں کی اسمبلیاں، جناب خر کا ذکر ہر جگہ ملتا ہے۔ بلکہ سیاست میں تو جناب خر کسی بھی جلسے سے بنفس نفیس مخاطب ہو سکتے ہیں۔ مؤلفین لغت بھی جناب خر کی شخصیت سے کچھ ایسے متاثر ہوئے ہیں کہ موصوف کی عزت و توقیر بلکہ خرمستیوں کے اعتراف میں کئی اوراق رقم کر ڈالے ہیں۔ کیا قصے اور کیا کہاوتیں ہیں جو کہ جناب خر سے منسوب ہیں۔ آپ ایک سمجھ پائیں گے تو دوسری کہاوت آگے ہنہنا رہی ہوگی۔ مجلس خرگان کا کہنا تھا کہ مغلیہ خاندان کے فرما روا نے انہیں شاہی سواری کا اعزاز بخشا تھا۔ وہ تو بادشاہ تھے، مگر ملا جی کی حرکتوں پر سب اہل مجلس خندہ زن تھے۔ انہیں اطلاع مل چکی تھی کہ ملا جی جس خوشحال الحانی سے لفظ گدھا نوک زباں کیا کرتے ہیں، خود گدھوں کو ایک دوسرے پر پیار آنے لگتا ہے۔ ادھر ملا جی فرماتے تھے کہ اس خر آوارہ کا نام انہی کے مشورے سے رکھا گیا ہے۔ ملا جی طبعاً سخت گیر تھے، کوئی بعید نہ تھا کہ کسی خر آوارہ کو اپنی چارپائی سے باندھ لیتے اور پھر اس پابجولہ گدھے کو دن بھر ملا جی کی دولتیاں کھانا پڑتی۔ اسی انتظار میں دن گزرتا کہ ابھی ملا جی کی ٹانگ آئی اور ابھی آئی، جو وہ مارے باندھے رہتے، یہی انتظار ہوتا۔ مجلس خرگان کے ممبران احساس برتری میں مبتلا ہو چکے تھے
کہ مدارس میں ملا جی، گھروں میں دادا حضور، اسکولوں میں ماسٹر جی، سب ان کے نام لیوے ہیں۔ ادھر مجلس خرگان جب قسمت کے تناظر میں جناب خر کی زندگی شرمندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو صاحب موصوف تھوڑے نہیں بہت زیادہ بدقسمت نظر آتے ہیں۔ ان کی بدقسمتی میں دو بنیادی عناصر کا فرما ہے: اول، گھوڑے گدھے میں بے وجہ طبقاتی تقسیم، دوم، انگریز کی مہربانیاں۔ اول، حضرت انسان کے منافقانہ رویوں کے طفیل جناب خر ایک بڑی سازش کے تحت اپنے بڑے بھائی خچر اور گھوڑوں سے کوسوں دور کر دیے گئے ہیں۔ گھوڑوں اور گدھوں کے درمیان بناوٹ کا فرق کتنا ہی کم ہے، تھوڑی سی جغرافیائی تبدیلی ہے اور بس، مگر حضرت انسان نے اپنے فائدوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دو بھائیوں کے درمیان جغرافیائی اور طبقاتی تقسیم پیدا کر دی ہے۔ حضرت انسان بھلا کب باز آئیں گے؟ گھوڑے کا قد لمبا ہے تو کان جناب خر کے لمبے ہیں۔ لمبا قد تو بے عقلی کی عالمگیر نشانی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گھوڑے کو گدھا کہا جاتا۔ عزت اور دولت ایک الگ بات ہے، مگر ناانصافی کے بھی کیا کہیے۔ دشمنان خر کا کہنا ہے کہ گھوڑے برق رفتار ہوتے ہیں، مگر یہ دشمن ہیں کہ گھوڑوں کی آؤ بھگت اور خوراک پر نظر نہیں ڈالتے۔ مجلس والوں کا کہنا تھا کہ وہ بھی برق رفتار ہو سکتے ہیں، مگر گھوڑوں کی سی نظر کرم انہیں میسر نہیں۔ اسے حضرت انسان کی سازش یا زمانے کی بے ثباتی کا یہ کہ گدھوں اور گھوڑوں کی آؤ بھگت اور خوراک پر نظر نہیں ڈالتے۔ مجلس والوں کا کہنا تھا کہ وہ بھی برق رفتار ہو سکتے ہیں، مگر گھوڑوں کی سی نظر کرم انہیں میسر نہیں۔ اسے حضرت انسان کی سازش یا زمانے کی بے ثباتی کا یہ کہ گدھوں اور گھوڑوں میں بھی نااتفاقی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ تو ان جانوروں کی شرافت ہے کہ انہوں نے انسانوں کی طرح ہڑتال چھڑتال نہیں کی۔ اگر وہ بگڑ جائیں تو حضرت انسان ان کا کیا بگاڑ لیں گے؟ دوم، انگریزی زبان اور انگریز معاشرے میں جو جناب خر کی اہمیت ہے وہ کسی زبان یا معاشرے میں نہیں۔ جناب خر کے جتنے نام رکھے گئے ہیں اتنے نام تو کسی انگریز کے نہیں رکھے گئے۔ انگریز حضرات کا گدھے میاں سے گہرا دوستانہ ہے، اگرچہ رشتہ داری قائم نہیں کی گئی، بقیہ تعلقات میں انگریز حضرات نے کسر نہیں چھوڑی۔ اہل مجلس اس بات پر تو اہل مغرب کے لیے سراپا تشکر تھے اور بغلے بجا رہے تھے کہ ایوان بالا ہو یا ایوان زیریں، یورپ میں ان کا نام چلتا ہے۔ ممبران مجلس خرگان سے یورپ کی بے تحاشا عقیدت کے طفیل دیگر قومیں جناب خر سے نفرت کرنے لگی ہیں۔ چنانچہ مجلس خرگان میں جو خرنامہ پڑھا گیا کچھ ایسے تھا: جناب انسان آپ سن رہے ہیں خرنامہ، اور میں ہوں جناب خر آپ کا مفید دوست۔ مجلس خرگان میں یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ اہلیان مجلس خرگان سے ناروا سلوک کیا جاتا ہے۔ ہم یہ تہ دل سے تسلیم کرتے ہیں کہ جناب انسان ہمیں انصاف کیا دیں گے، وہ خود ایک دوسرے کو انصاف نہیں دیتے۔ یہ حقیقت بھی مسلمہ ہے کہ ممبر مجلس خرگان کے ساتھ نامناسب رویہ اپنایا جاتا ہے۔ ہمیں قبرستانوں میں اینٹیں ڈھونے پر لگایا جاتا ہے۔ بد چلن، اوباش اور اچکے نوجوانوں کا منہ کالا کر کے بار ذلت ہم پر لاد دیا جاتا ہے، جس سے ہماری عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ نہ کوئی اسپورٹس مین، نہ کوئی پولیس مین، نہ کوئی دلہے میاں ہم پر سوار ہوتے ہیں۔ مجلس خرگان صرف خر صاحبان کی حمایت ہی نہیں کرتی بلکہ ان ڈھیروں نقائص کی نشاندہی بھی کرتی ہے جو کہ خروں کی شخصیت کا خاصہ ہیں۔ کم از کم انگریزوں میں رہ کر انگریزی ہی سیکھ لیتے، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ مجلس خرگان کچھ مقاصد کے اصول کے پیش نظر تنظیمیں بنانے اور توڑنے والے ایک ماہر حضرت انسان کی خدمات مستعار لے رہی ہیں۔ وہ صاحب دنگا و فساد آج کل ایک تنظیم میں پھوٹ ڈالنے والے ہیں۔ اس پروجیکٹ میں کامیابی کے بعد وہ صاحب خروں کی یونین بنا کر ہمارے مطالبات منوائیں گے اور ہمارا منشور منظر عام پر لائیں گے۔ مطالبات اور منشور کچھ یوں ہوں گے: نمبر 1، کسی بھی کم عقل، بے وقوف اور نکمے انسان کو گدھے کے ناموں سے
نہیں پکارنا چاہیے۔ بصورت دیگر گدھے بھی اپنے بے وقوف ساتھیوں کو انسانی ناموں سے پکار سکتے ہیں۔ بارات کے ہیرو درے میاں کو نہ صرف گھوڑے بلکہ گدھے پر سوار کیا جانا چاہیے۔ 50% باراتیں گدھوں کے کوٹے کے لیے مختص کر دی جائیں۔ اگر آئندہ کسی چور اچکے کا منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کیا گیا تو متاثرہ گدھے کو حق حاصل ہوگا کہ وہ کسی وقت کسی جگہ گندے پانی یا کیچڑ میں سوار سمیت بیٹھ جائے اور پھر اٹھنے کا نام نہ لے۔ گدھوں کو صرف قبرستانوں میں اینٹیں ڈھونے پر نہ لگایا جائے بلکہ صدارتی محل وغیرہ کی تعمیر میں روزگار فراہم کیا جائے۔ امریکی صدر اپنے انتخابی نشان گدھا رکھ سکتے ہیں تو عیسائی صدور کو کیا تکلیف ہے کہ انتخابات میں ان کا نشان گدھا نہیں ہوتا۔ روشن خیال حضرات کو گدھوں سے صحیح سلوک کر کے روشن خیالی کا ثبوت دینا چاہیے۔ امریکیوں کا جو بھی دوست ہو یا غلام، اس کا انتخابی نشان گدھا ضروری کر دیا جائے۔ اس طرح گدھوں کے توسط سے امریکہ سے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں۔ مطالبات منوانے کے لیے مجلس خرگان اجتماعی تحریک چلا سکتی ہے۔ خرنامہ بھی جنگ کو تیار نظر آتے ہیں، عالمی جنگ کے آثار نظر آتے ہیں۔ منشور: درے میاں کو اگر گدھے پر بٹھایا جائے تو حفاظتی اقدامات کم از کم گھوڑوں سے بہتر کیے جائیں گے۔ رفتار کم رکھی جائے گی۔ دلہا گرنے کی صورت میں لمبے لمبے کان پکڑ کر گرنے سے بچ سکے گا۔ لمبائی یا بلندی کم ہونے کے باعث درے میاں کو چوٹیں کم آئیں گی۔ جو حضرت انسان جناب خیر کا انتخابی نشان منتخب کرے گا، اس امیدوار کو 3 عدد خر 3 دن کے لیے مفت فراہم کیے جائیں۔ وہ خود سواری کریں یا اپنے چاہنے والوں کو سوار کریں۔ خوشی کے موقع پر خروں کو شریک کرنے والے باراتیوں کو 2 لتیاں نہیں ماری جائیں گی۔ گدھوں کی قومی تنظیم مجلس ترقی خرگان کے صدر ذی وقار نے شہر بھر کی یونینوں کے صدور کو اپنے مندرجہ بالا مطالبات و منشور نامے ارسال کیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ چونکہ انسانوں کی یونینز کے بہت سے صدور خود بھی بہت بڑے گدھے ہیں، اس لیے امید واسق ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے مطالبات منعم تسلیم کریں گے۔ بصورت دیگر مجلس خرگان تعرض کی راہ اپنانے پر مجبور ہو جائے گی۔ مجلس خرگان اپنے ہر ماہانہ اجلاس کے اختتام پر گزر جانے والے خرزادوں کے سوگواران سے کورس کی شکل میں گا کر تعزیت کرتے ہیں۔ ہاں مگر غم تو اس کا کہ جواں تھے موصوف، صرف ایک خر ہی نہیں فخر خرّاں تھے موصوف۔ مجھ کو ڈر ہے یہ گدھا حق کا پرستار نہ ہو، ذوق کے دور میں غالب کا طرفدار نہ ہو۔ اب درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن کا بٹن پریس فرمائیں۔ بصورت دیگر ہم آپ سے ہرگز خفا نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں چینل سبسکرائب کرنے سے ہمارے معاشرے میں کون سا سدھار پیدا ہو گیا یا کون سا بیمار شفا یاب ہو گیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری انگلی میری مرضی۔